بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشکول معرفت۔ سورہ ملک کے نام اور اس کی تلاوت کے فوائد۔ سورہ ملک کے اور نام یہ ہیں: نمبر 1 المانعہ، نمبر 2 المنجیہ، نمبر 3 المجادلہ، نمبر 4 الواقعہ، نمبر 5 المناعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت کو ہم مانعہ کہا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبر پر نادانستہ طور پر مکان بنا لیا گیا تھا کہ ایک دن قبر سے سورہ ملک کی آواز آئی اور پوری سورت کی تلاوت صاحب قبر سے سنی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو ارشاد فرمائے کہ سورت مانعہ اور منجیہ ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ طبرانی اور حاکم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کہ ہم تجھ کو ایک تحفے کی بشارت نہ دیں کہ تو اس سے خوش ہو جاوے؟ پھر فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کیا کر۔ وعلمها اہلک وجمیع ولدک وصبیان بیتک وجیرانک، اور تو اپنے اہل اور جمیع اولاد اور گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دے۔ فإنها المنجیۃ والمجادلۃ یوم القیامۃ عند ربها لقارئها وتطلب له ان تنجیه من عذاب النار وینجو بها صاحبها من عذاب القبر۔ پس تحقیق یہ صورت اپنے قاری کے لیے نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن حق تعالیٰ سے جھگڑا کر کے بخشوانے والی ہے اور جہنم سے نجات کا اس کے لیے مطالبہ کرنے والی ہے، اور اس کی تلاوت کی برکت سے تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے نجات پا جاوے گا۔ اور اس صورت کا نام واقعہ اور مناعہ ہے۔ بحوالہ ترمذی، امام احمد، ابو داود، ابن ماجہ اور نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کتاب اللہ میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں اور وہ تبارک الذی بیہ الملک ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ وہ بخش دیا جاوے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر رات میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیہ الملک تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کی تلاوت نہ سفر میں نہ وطن میں اسی سبب کہا گیا کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت مستحب ہے۔ معمول حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول بھی ہے کہ صورتیں پڑھا کرتا ہوں۔ والحمد للہ الذی وفقنا لقراءتها كذلك منذ بلغت سن تمیز الى اليوم واسأل اللہ تعالی التوفیق لما بعد والقبول۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے بعض شروح بخاری میں دیکھا ہے کہ اگر اس سورہ تبارک کو کوئی چاند دیکھتے وقت پڑھ لے تو پورے مہینے کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ قال آلوسی رحمہ اللہ تعالی ورأيت في بعض شروح البخاری ندب قراءتها عند رؤية الهلال رجاء الحفظ من المكاره في ذلك الشهر ببركة آياتها الثلاثين۔